خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرابی، کہ بے شک جس دل میں قرآن پاک میں سے کچھ نہیں ہوتا وہ دل ویران گھر کی مانند ہو جاتا ہے. ناظرین و سامعین، ذرا غور فرمائیے گا کہ جس گھر میں باسی نہیں رہتے، جو گھر کچھ عرصے اپنے اہل سے خالی رہتا ہے، ناظرین و سامعین وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، لوگ اس گھر میں جانے سے ڈرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے بلا تمثیل کہ جس دل میں قرآن پاک نہیں بستا، جو زبان قرآن پاک کی تلاوت سے تر نہیں رہتی اور تر رہ کر دل کو ناظرین و سامعین قرآن پاک کی تلاوت سے آباد نہیں کیا جاتا، وہ دل ویران ہو جاتا ہے. جب وہ دل ویران ہو جائے تو وہ دل شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے. تو آئیے اپنے دل کو ویران ہونے سے بچائیے، اپنے دلوں کو آباد کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. ناظرین و سامعین، ہم اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے تھرو آپ کو یہی میسیج ڈیلیور کرتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک سے تعلق اختیار کیجئے اور اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیے. اور ناظرین، ہم روزانہ آپ کو اپنے اس پروگرام میں سبق پڑھاتے ہیں. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کا فرسٹ پورشن ہے. انشاءاللہ فرسٹ پورشن سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے. فارمیٹ کے مطابق فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت، کون سے حرف کا کون سا مخرج، ایک آیت ناظرین و سامعین ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین و سامعین ہم آپ سے کالز لیں گے، آپ سے آپ کا سبق سنیں گے. تو آئیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. باوضو ہو جائیے، اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کو نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے کمپلیٹلی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 178 کا فرسٹ پورشن آپ کے سامنے موجود ہے. آئیے ناظرین مل کر اسے پڑھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ناظرین و سامعین، سب سے اول ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں اور کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے. ذرا غور فرمائیے گا. یا ایہا، ناظرین اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف یا ہے، اس کے بعد حمزہ ہے،
پھر یا 2 مرتبہ ہے، یعنی یا حمزہ یا پھر 2 مرتبہ، تو کل 4 حروف ہوئے۔ اس کے بعد ہا اور الف، کل اس کلمے میں 6 حروف ہے۔ یا الف یا 2 مرتبہ، یا حمزہ پھر یا 2 مرتبہ، ہا اور آخر میں الف۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ جو کھڑا زبر ہے، یعنی کھڑی حرکت جو ہے اسے کھڑا زبر کہتے ہیں۔ جب یہ کسی حرف کے نیچے آ جائے اسے کھڑی زیر کہا جاتا ہے، اور پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے۔ کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، آپ کو یاد رہے کہ کھڑی حرکات حکم میں حروف مدہ کے مانند ہوا کرتی ہیں۔ جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے، حمزہ پر زبر موجود ہے، اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے اوپر طویل بچھی ہوئی علامت آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس علامت کو علامت مد کہتے ہیں۔ یہاں پر مد کی کون سی قسم ہے، اس مد کو کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس سے منیمم یا میکسیمم کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہ تمام باتیں ڈیٹیل سے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ آپ بغور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں ناظرین کہ تیسرے نمبر پر جو یا ہے، یہ یا اس پر ایک علامت آپ دیکھ رہے ہوں گے جو 3 دندانوں والی علامت کہلاتی ہے۔ اس 3 دندانوں والی علامت کو علامت تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، سیکنڈ ٹائم اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ساتھ اسے ادا کیا جائے گا۔ جہاں بھی حرف مشدد ہو تو وہاں پڑھنے کا رول یہی ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر تشدید ہے اور اوپر پیش بھی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے، حمزہ پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبر ہے، اس کے بعد یا ہے، یا پر تشدید اور اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد ہا ہے، ہا پر زبر ہے، الف پر کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ جتنی باتیں آپ سے کہی گئی ہیں آپ 1 مرتبہ ریپیٹ کیجئے، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین، بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آپ کو بریک سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یا ایوہا، اس میں آپ دیکھیں ناظرین کہ یا ہے، پھر حمزہ، پھر یا 2 مرتبہ، اور ہا اور الف، کل اس میں 6 حروف موجود ہیں۔ یا پر کھڑا زبر آپ کو بتایا گیا تھا، اوپر مد کی علامت ہے، پھر حمزہ پر زبر ہے، یا پر تشدید، اوپر پیش، ہا پر زبر، ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتا دی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین الذین میں 6 حروف ہیں، الف لام 2 مرتبہ، ذال یا نون، لام پر تشدید، اوپر زبر، ذال کے نیچے زیر، یا پر یہ ادھوری سی علامت آپ دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں اور علامت سکون بھی کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو جازم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہا کرتے ہیں۔ جازم ہو یا ساکن حرف کہہ لیجئے، اسے از خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہمیشہ اس سے اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیے یا ساکن ہے تو یا کو ہمیشہ ناظرین، یا ساکن ہے تو یا کو ذال کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو جب بھی کوئی ساکن حرف ہو اسے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لام پر تشدید، اوپر زبر، ذال کے نیچے زیر، یا ساکن، پھر نون پر زبر موجود ہے۔ آمنو میں دیکھیں 5 حروف حمزہ، میم، نون، واو، الف۔ حمزہ پر کھڑا زبر، میم پر زبر، نون پر پیش، واو ساکن، الف پر کوئی حرکت موجود نہیں۔ کتبہ میں 3 حروف کاف، تا، با، کاف پر پیش، تا کے نیچے زیر، با پر زبر۔ علیکم میں ناظرین آپ دیکھیں 5 حروف
عین لام یا کاف میم، عین لام پر زبر ہے، یا ساکن ہے، کاف میم دونوں کے اوپر پیش موجود ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے القصاص، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف لام قاف صاد الف صاد، کل اس میں 6 حروف ہیں، لام ساکن، قاف کے نیچے زیر، صاد پر زبر، الف پر کوئی علامت نہیں، صاد کے اوپر پیش، فی میں 2 حروف ہیں، فا اور یا، فا کے نیچے زیر، یا پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ القتلہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 6 حروف ہیں، الف لام قاف تا لام یا، لام ساکن، قاف پر زبر، تا ساکن، لام پر کھڑا زبر موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کھڑا زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب، لیکن یاد رہے جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے، سیکنڈ ٹائم وہ حرف ریپیٹ ہوگا، اس سبق میں ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ہاں اس کے مخرج کے بارے میں آپ کو انڈیکیٹ ضرور کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، آپ بجائے خاموش بیٹھنے کے اس کی ادائیگی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جتنی پریکٹس آپ فرمائیں گے، جتنا آپ ریپیٹ کریں گے، اتنا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں، کوئی اہم بات ہو، کوئی ایسی بات جو آپ کی سماعت کو اچھی لگ جائے، آپ اسے ناظرین نوٹ کر لیں، نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کے کام آ سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ یا ایوہا میں دیکھیں پہلا حرف یا، یا کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالو کا درمیانی حصہ ہے۔ ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے یا ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ یا ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے، تو یا جیم شین ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی فرق موجود ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ ناظرین و سامعین آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے، جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتاتے ہیں، وہ مخرج اور جتنے حروف کا ہوتا ہے تمام حروف کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ جو مخرج آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ مخرج اور کتنے حروف کا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ حمزہ کا تعلق حلق سے ہے تو حمزہ کو حرف حلقی کہیں گے۔ حروف تہجی کی کل تعداد 29 ہے، اس میں 6 حروف ایسے ہیں کہ جو حلق سے ریلیٹڈ ہیں، اور حلق سے ریلیٹڈ ہونے کی بنا پر ان 6 حروف کو حروف حلقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین حروف حلقی نوٹ کر لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ حلق کا اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج ہے، حلق کا درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، اور حلق کا آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ یہاں چونکہ آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کی۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیکم میں پہلا حرف عین ہے۔ عین اور حمزہ میں فرق بھی ہے، فرق کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم فرق نہیں کرتے، حمزہ کو عین کے مانند، عین کو حمزہ کے مانند پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو فرق ایکسپلین کرتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس۔ صفاتی فرق یہ ہوا کہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی وے میں پڑھا جائے گا، جس سے مثال کے طور پر آپ ملاحظہ فرمائیں حمزہ یا زبر ای، آپ دیکھیں بالکل نارملی آواز ہے، جبکہ عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جس طریقے سے عین زبر آ، یعنی عین کو گاڑے طریقے سے اور حمزہ کو نارملی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین یا ہے، یا کا مخرج آپ سن چکے ہیں، پھر 2 چشمی ہا ہے، 2 چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہے، اسے بھی حرف حلقی کہیں گے۔ اس کے اگینسٹ ایک ہوتی ہے حلوے والی ہا، جسے ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں۔ تو 2 چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، یہ ہوا مخرج کا میجر ڈیفرنس۔ اور اس کے علاوہ ناظرین صفاتی ڈیفرنس یہ ہوا کہ 2 چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی وے میں ادا کیا جائے گا، جبکہ حلوے والی ہا کو ہمیشہ اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس فرق کو ملاحظہ فرمائیں ناظرین اور سمجھیے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ الف ہے، الف کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ الذین میں
پہلے دو حرف الف اور لام، الف کا مخرج تو ہو چکا ہے، لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے۔ زبان کا ابتدائی حصہ فرسٹ پورشن یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ ناظرین و سامعین یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ اسی جڑ کے ساتھ جو تالو کا حصہ ملا ہوا ہے، زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ ملا کر لام ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ لام ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج را اور نون کا بھی ہے، تو لام را نون ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی فرق موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ ذال ہے، ذال زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا سرا ہی کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ، نچلا وہ حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یہی اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، ذال ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ ضا اور ثا کو بھی اسی مخرج کے تھرو ادا کر سکتے ہیں، تو ذال، ضا اور ثا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، صفاتی فرق موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ صفاتی فرق سے مراد ناظرین آپ دیکھیں ان تینوں کے ساؤنڈز علیحدہ علیحدہ ہیں، اور اگر ذال اور ضا میں آواز کا اتنا فرق اگر نہیں ہے، لیکن ناظرین دیکھیں کہ پر پڑھنے کا اور باریک پڑھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر ذال کو ہم ہمیشہ نارملی پڑھتے ہیں، جبکہ ضا کو ہمیشہ ہم پر کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یا ہے، یا کا مخرج بھی ہو چکا ہے، نون کا مخرج بھی لام کے ضمن میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آمنو میں ناظرین پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد میم ہے، میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ہیں، دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں یہ عام طور پر چونکہ خشک رہتے ہیں انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے، دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے نون ہے، نون کا مخرج آپ سن چکے ہیں، پھر واو ہے، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الف ہے، الف کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ کتبہ میں ناظرین پہلا حرف کاف، یہ عام طور پر ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے ناظرین، اور آپ دیکھیں القصاص میں تیسرا حرف قاف، یہ دو نقطوں والا قاف کہلاتا ہے۔ دونوں کافوں کے مابین آپ فرق ملاحظہ فرمائیے، آپ دیکھیں کہ یہ ڈنڈی والا کاف ہے اور یہ دو نقطوں والا قاف ہے۔ ڈنڈی والے کاف کو عام طور پر ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ دو نقطوں والے کاف کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب دونوں کے مخارج سماعت فرمائیے۔ ڈنڈی والے کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے، زبان کا لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے، اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ نرم ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ، زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ سخت ہے، زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کاف ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اور دو نقطوں والے قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے، زبان کی جڑ سے عین اوپر تالو کا نرم حصہ ہے، دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے قاف ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ اس قاف کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، نوٹ کر لیجئے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، ضاغطن اور قز ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ اس کاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تا ہے، تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کا ابتدائی حصہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، تا ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ طا اور دال کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تا، طا اور دال ان تینوں کا مخرج ایک ہے تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی فرق موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ تا اور طا ان دونوں کا مخرج تو ایک ہے، لیکن صفاتی فرق یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ طا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد با ہے، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں، دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں یہ عام طور پر تر رہتے
ہوتے ہیں انہیں تر حصے ہی کہا جاتا ہے، تو دونوں ہونٹوں کے تر حصے حرف با کا مخرج ہیں۔ علیکم میں ناظرین جتنے حروف تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ القصاص میں جتنے حروف ہیں علاوہ صاد کے باقی سب کے مخارج آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ صاد کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے۔ دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، صاد ادا کیجئے، بآسانی آپ صاد ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین یہی مخرج زا اور سین کا بھی ہے، تو زا سین صاد ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے۔ صفاتی ڈیفرنس موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر اس میں فرق نہیں کیا جاتا، حالانکہ فرق ہوتا ہے، فرق کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس فرق کو پیش نظر رکھے تو انشاءاللہ آپ دونوں کے مابین مسٹیک نہیں کریں گے۔ یاد رہے ناظرین کہ صاد کو اس لیے پر کر کے پڑھا جاتا ہے کہ صاد کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فی میں فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے اسے ادا کیا جائے گا۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہی اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے، اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ یہ تری والا حصہ ہے۔ تو ملائیے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ادا کیجیے فا۔ ود آؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین بہت آسان ہے، آپ آسانی کے ساتھ اسے ادا فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں القتلہ میں جتنے بھی حروف یوز ہیں تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی طرف، اور اسپیلنگ کے ذریعے ہم آیت کے اس پورشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یا ایوہا الذین، یا کھڑا زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ہا لام زبر حل، یا ایوہا لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، یا ایوہا الذین آمنوا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنوا، کتیبہ، کاف پیش کو، تا زیر تی، با زبر با، کتیبہ، علیکم القصاص، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکم ال، قاف زیر قی، صاد الف زبر صا، صاد پیش سو، علیکم القصاص فی القتل، فا لام زیر فل، قاف تا زبر قت، لام کھڑا زبر لا، فی القتل۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لام پر ناظرین کھڑا زبر ہے، جس حرف پر بھی کھڑا زبر ہو تو اس حرف کے ساتھ عام طور پر یا ہوتی ہے، لیکن یا کو ہجوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ اب آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں رولز کی جانب، بالترتیب تمام رولز ہم آپ کو بتائیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو بات نوٹ کرنے کی ہو آپ اسے نوٹ بھی فرما لیجیے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں سب سے اول یا ایہا الذین میں یا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ یہ حرف مدہ ہوا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے، جب بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے مد متصل کہتے ہیں، متصل ہے صاد سے۔ اس مد کو مد متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد لازم بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں مد کرنا لازم ہے۔ اس کی ناظرین منیمم جو مقدار ہے وہ 2 تا 3 الف ہے، اور میکسیمم اسے 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا 2 مرتبہ ہے، یعنی پہلی جو یا ہے وہ ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے۔ آپ دیکھیں یا ای، تو حمزہ کے بعد جو یا ہوئی یہ ساکن ہوئی، دوسری یا ہے یو، یا ای یو، تو پہلی یا ساکن ہے، دوسری یا پر پیش ہے، تو یا ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، جب یا ساکن ہو ماقبل حرف پر زبر ہو اسے یالین کہتے ہیں، جب واو ساکن ہو ماقبل حرف پر زبر ہو تو اسے واولین کہتے ہیں، یالین ہو یا واولین ہو دونوں کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں یا ایہا الذین، الذین میں دیکھیں یا ساکن ماقبل ذال کے نیچے زیر، اسے یا مدہ کہیں گے، حمزہ پر کھڑا زبر، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن ماقبل حرف کے اوپر نون کے اوپر پیش، اسے واو مدہ کہیں گے۔ ان
ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں بھی الف مدہ ہے, یہاں کھڑا زبر ہے, ان کو بھی ایز اٹ از پڑھا جائے گا. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ تھرڈ رول یہاں پر کون سا ہے کہ یا ساکن ما قبل لام پر زبر, یہ بھی یا لین ہے. تو پہلا آپ نے رول جو سماعت فرمایا ہے وہ مد متصل کا ہے. سیکنڈ رول آپ نے واو لین اور یا لین کا سماعت فرمایا. تھرڈ رول آپ نے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کا سماعت فرمایا. اور اس میں ناظرین خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ صاد ہے اس سے پر کر کے پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ سین سے مشابہت نہ ہو جائے. اور آخر میں آپ دیکھیں کہ تو ہے, تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے. یاد رہے ناظرین کہ ایسے کئی حروف آپ قرآن پاک میں دیکھا کرتے ہیں, انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے. ان کے ذریعے ہمیں انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پر ٹھہرنا چاہیے, کہاں پر نہ ٹھہرا جائے. یاد رہے کہ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے, جس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. جب ٹھہرنا بہتر ہے تو ہمیں بھی یہاں رکنا چاہیے, لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اب یہاں پر اگر رکا جائے گا تو اسے یوں پڑھا جائے گا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. دونوں صورتوں میں اسے قتلہ ہی پڑھا جائے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کو یہی کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کا فرسٹ پورشن تھا جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھا. کل انشاءاللہ جب ہم اپنے سبق کو اسٹارٹ کریں گے تو آیت نمبر 178 کے سیکنڈ پورشن سے اسٹارٹ کریں گے. آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب, جہاں ترتیل کے ساتھ آپ اس کی تلاوت بھی سماعت فرمائیں گے, انتہائی خاموشی کے ساتھ مکمل ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, کیونکہ قرآن پاک کا یہی حکم ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اور بغور سماعت کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ناظرین آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے فرسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات, اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے فرسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائی. آئیے چلتے ہیں تھرڈ سیگمنٹ کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ناظرین و سامعین ایک مختصر سے بریک کے بعد. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ ہے, اور تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ یہ آپ کا سیگمنٹ ہے اس لیے کہ آپ ہمیں کالز کرتے ہیں, ہمیں دنیا بھر سے اپنا سبق سناتے ہیں. اس وقت اسکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو, کہیں بھی آپ رہتے ہوں, اسکرین کے سامنے ہے, تو ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے. دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? अंकल मेरा बच्चा रावल। कैसे हैं? जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हैं? Yes. अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, सबक की तैयारी की है आपने? जी तो सुनाएंगी हमें? सुनाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको सेट में जो चेंजेस हैं इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू कलर। चले, आपने कह दिया तो बहुत अच्छा है और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुबारकबाद पेश की और इस बात को आपने नोट किया। क्योंकि ब्लू कलर ठंडा है ना गर्मियों में, और आपका जो पीछे दुनिया का नक्शा बना है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जाता है और इससे ये इज़हार हो रहा है कि ये पूरी दुनिया में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को नोट किया और हमें मुबारकबाद पेश की। सबक सुनाइए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये बताइए कि आप मोबाइल से बात कर रही हैं? जी जी तो थोड़ा सा बाहर आ जाइए क्योंकि आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टर्बेंस है। जी। अब आ रही है अंकल? जी, अब आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, आपके पढ़ने से ये अंदाज़ा हुआ कि आपने तैयारी के साथ और अच्छी प्रैक्टिस करके सबक सुनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और बेहतर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने रावलपिंडी से में ज्वाइन किया। नाज़रीन, चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद मुबशर सूल बोल रहा हूँ। मंडी बहाउद्दीन से मुबशर साहब को खुशामदीद कहते हैं। आप इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। मेरे भाई सबक सुनाना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना। अच्छा, यहाँ पर आपने एक माइनर सी मिस्टेक की है कि या में या को खींचें। या अय्युहल्लज़ीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस क़िसासु फिल क़त्ल। नहीं, लाम को पुर ना पढ़ें। फिल क़त्ल। नहीं नहीं, देखें, यहाँ क़ाफ को पुर पढ़ना है, इसके बाद ता है, ता को बारीक पढ़ना है, लाम को भी नॉर्मल पढ़ना है। इसे यूं पढ़ें, फिल क़त्ल। नहीं, लॉ नहीं, फिल क़त्ल। क़ाफ को पुर पढ़ें, फिल क़त्ल। नहीं नहीं मेरे भाई, आप इसे जो है अवेल नहीं कर पा रहे। फिल क़त्ल। क़ाफ को पुर पढ़ें, फिल क़त। नहीं, क़त। नहीं मेरे भाई, जिस तरह मैं पढ़ूं ऐसा पढ़ें आप, ठीक है? पहले आप क़ाफ को पुर पढ़ें, फिल क़त। ला। फिल क़त्ल। अब आपने सही पढ़ लिया। इसे बार बार प्रैक्टिस में लाइएगा, रिपीट कीजिएगा ताकि इसमें मजीद बेहतरी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और बेहतर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंडी बहाउद्दीन से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, चलते हैं, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मुफ्ती साहब, मैं टकवाल से बात कर रही हूँ। चकवाल से अपनी बहन को खुशामदीद कहते हैं और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। सबक की तैयारी की है आपने? जी मुफ्ती साहब, कीजिए। सबक सुनाना चाहेंगी? जी जरूर। सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल। अच्छा, माशाल्लाह, आपके मखारिज बहुत बेहतर हैं। थोड़ा सा अदायगी की जाने तवज्जो दें, अदायगी थोड़ी और बेहतर करें। इंशाअल्लाह आपके पढ़ने में मज़ीद बेहतरी पैदा होती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मुफ्ती साहब, मैं गुलिस्तान जौहर से मिसेस महराज बात कर रही हूँ। मिसेस मेराज साहिबा बात कर रही हैं गुलिस्तान जौहर से। आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हैं और गालिबन आपने पहली मरतबा में कॉल की है।
جی 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 چلیں، اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہماری اپنی بہن سے بات ہوئی. آپ نے یہ بتائیں کہ سبق کی تیاری کی ہے؟ جی ہاں، تیاری تو نہیں کی ہے لیکن مفتی صاحب میں آپ سے ہی پڑھ رہی ہوں. تو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں میں پڑھا دیتا ہوں، آپ ریپیٹ کر لیجئے گا. جی ٹھیک جی ہے، اور اگلی مرتبہ آپ وعدہ کیجیے جب آپ اگلی جی مرتبہ میں جوائن کریں گی تو سبق کی انشاءاللہ تیاری کر کے ہمیں سنائیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین یا ایہا الذین آمنوا آمنوا کتب کتب علیکم علیکم القصاص القصاص فی القتل. فی القتل. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد نعمان نیر عرض کروں ڈیرہ اسماعیل خان سے. نعمان صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. یہ بتائیے کہ سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ انشاءاللہ. تو سنانا چاہیں گے؟ بالکل. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اچھا، یہاں پر ایک تو قصاص میں صاد کو پر کر کے پڑھیں اور قتل میں قاف کو پر پڑھیں. قصاص فی القتل. قصاص فی القتل. قاتل. اب یہاں پر آپ دیکھیں تا پر تھوڑی جنبش دے رہے ہیں. جی جنبش نہ دیں، اسے بالکل ساکن پڑھیں. قتل. قتل. اچھا ماشاءاللہ، اتنا بتاؤں کہ آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں، ادائیگی کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے. تھوڑی سی اور کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین قاری قرآن بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب لاہور سے سائمہ بات کر رہی ہیں. لاہور سے سائمہ بہن ہماری ریگولر کالر ہیں ماشاءاللہ. سبق سنانا چاہیں گی؟ جی ضرور انشاءاللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اچھا، علیکم میں جو کاف ہے اسے باریک پڑھیں. علیکم القصاص فی القتل. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے پڑھا. بہت بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے اگلے کالر کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں رابعہ بات کر رہی ہوں. رابعہ بہن بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سرگودا سے. سرگودا سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میری بہن سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی استاد جی. جی تو سنانا چاہیں گی؟ جی استاد جی ہماری طرف بارش ہو رہی ہے نا. اچھا. تو ادھر کبھی بجلی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے. اچھا اچھا، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ ریپیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے استاد جی میں سناتی ہوں جو غلطیاں ہوں گی. سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ماشاءاللہ آپ نے بغیر تیاری کے اتنا اچھا سنایا، بغیر کسی غلطی کے سنایا آپ نے. تو تیاری کریں گی تو اور زیادہ بہتر پڑھیں گی. استاد جی جی استاد میری بہن کا بھی سنے. جی جی سنائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سبق سنانا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. جی سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی میں سبق سنائیے سنائیے. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم. نہیں، کتبہ میں با کو مت کھینچے کیونکہ با پر زبر ہے. اسے یوں پڑھیے کتب علیکم کتب علیکم. نہیں، کتب علیکم.
कुतिबा अलैकुम कुतिबा में बा को बिल्कुल भी ना खींचें। कुतिबा अलैकुम कुतिबा अलैकुम, कुतिबा अलैकुम आगे पढ़े अलैकुमुल, अलैकुमुल क़िसासु फिल नहीं, क़त्ल। अब यहाँ पर एक तो स्वाद को पुर करके पढ़ें और दूसरा स्वाद के ऊपर जो पेश है इसे खींचे नहीं, इसे यूं पढ़ें क़िसासु फिल क़त्ल, क़िसासु फिल क़त्ल। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सरगोदा से हमें ज्वाइन किया नाज़रीन। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है। ये प्रोग्राम आप रोज़ाना अलावा इतवार के सपहर 3:30 बजे से फ़कत QTV पर देख सकते हैं। और नाज़रीन जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त नहीं देख पाते किसी भी मजबूरी की बिना पर, उन्हें चाहिए कि सुबह 7:30 बजे से ये रिपीट टेलीकास्ट में पेश किया जाता है। देखना ना भूलें, कुरान सीखना सुनाना ना भूलें। नाज़रीन इसके साथ ही कल हम इस वक्त इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सफ़ीउल्लाह अमजदी QTV की पूरी टीम को, हमारे साथ ताउन करने वालों को इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।